عام طور پر جب ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو اسے بس ایک نئے دن کا آغاز سمجھتے ہیں۔ آنکھ کھلی، الارم بند کیا اور زندگی کی بھیڑ میں شامل ہو گئے۔ صحیح بات ہے، ہم اسے ایک روٹین سمجھتے ہیں۔ بالکل، لیکن ذرا تصور کریں کہ ہماری ہر صبح اصل میں ایک چھوٹی سی قیامت ہے، ایک ریزریکشن ہے۔ ایک نئی زندگی۔ ہاں، ایک ایسی حالت جہاں ہمارا شعور، ہماری روح کچھ دیر کے لیے ہم سے لے لی گئی تھی، ہم مکمل طور پر بے بس تھے، اور پھر ایک نئے موقع کے طور پر زندگی واپس کر دی گئی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ یہاں جو چوٹ لگتی ہے نا ہماری سوچ پر، وہ یہ ہے کہ زندگی اور موت کے درمیان جو ایک بہت واضح لکیر ہم نے کھینچی ہوتی ہے، وہ اچانک بہت دھندلی محسوس ہونے لگتی ہے۔ واقعی بہت نازک محسوس ہوتی ہے۔ جب انسان اس زاویے سے سوچتا ہے تو اسے اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ دیکھیں، نیند ایک ایسی حالت ہے جہاں دنیا کا طاقتور ترین بادشاہ اور ایک عام فرد دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ دونوں کا اپنے وجود پر کوئی اختیار نہیں رہتا۔ بالکل کوئی اختیار نہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو سیدھا ہماری انا یعنی ہماری ایگو پر وار کرتی ہے۔ اور یہی وہ بنیادی کشمکش ہے جو ہمارے آج کی اس گہرے مطالعے کا مرکز ہے۔ آج ہم اپنی اس نشست میں قرآن کے 26ویں جز کی گہرائی میں اتریں گے، جس میں سورہ الزمر، سورہ غافر اور سورہ فصلات شامل ہیں۔ صحیح۔ اس سب کا مقصد یہ ڈھونڈنا ہے کہ آخر انسان سچائی کو جانتے ہوئے بھی اس سے انکار کیوں کرتا ہے۔ یہ مباحث صرف گزرے ہوئے زمانے کی کہانیاں نہیں ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو ایک آئینہ ہے جو انسانی نفسیات، ہمارے اندر کے تکبر، دنیا کے شور و غل اور آخرت کے مکمل انصاف کا بہت ہی شفاف تجزیہ کرتے ہیں۔ تو آئیے اس پہ تھوڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ انسان آخر سچائی سے فرار کیوں چاہتا ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں انسانی انا کی ورکنگ کو سمجھنا ہوگا۔ سورہ غافر میں فرعون کا جو کردار پیش کیا گیا ہے، وہ صرف ایک تاریخی بادشاہ نہیں تھا۔ تو پھر وہ کیا تھا؟ اگر ہم غور کریں تو وہ ایک سائیکولوجیکل آرکیٹائپ ہے۔ وہ تکبر کی ایک انتہا ہے۔ فرعون صرف لوگوں پر ظلم نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ حقیقت کو نئے سرے سے تشکیل دے رہا تھا۔ ایک نیا نیریٹو بنا رہا تھا۔ بالکل۔ اس کا ایک واضح دعویٰ تھا کہ میں تمہیں وہی دکھاتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں۔ یہ جملہ بہت غور طلب ہے۔ یہ صرف سچ کو چھپانا نہیں ہے، بلکہ یہ پورے دماغ کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے۔ آئیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ فرعون کا یہ نظام تو بالکل آج کے دور کے ماڈرن سٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا یا سوشل میڈیا کے ایکو چیمبرز کی طرح لگتا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ ایک ایسا ماحول جہاں حقیقت کو اس قدر کنٹرول کیا جاتا ہے کہ لوگ وہی سوچتے ہیں جو انہیں دکھایا جاتا ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سوچ رہے ہیں۔ ہاں، یہ ایلیوژن آف چوائس ہے۔ لیکن اس گھٹن بھرے ماحول میں ایک بہت حیران کن کردار سامنے آتا ہے۔ فرعون کے اپنے خاندان کا ایک چھپا ہوا مومن، ایک ایسا شخص جو بھرے دربار میں کھڑا ہوتا ہے اور بالکل سیدھا سوال اٹھاتا ہے، اور وہ سوال پورے نظام کو ہلا دیتا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ کیا ہوگا اگر موسیٰ سچی بات کہہ رہے ہوں؟ اب آپ سوچئے، اس دربار میں جہاں سانس لینا بھی فرعون کی مرضی سے تھا، وہاں اس سوال نے کتنا بڑا بھونچال پیدا کیا ہوگا۔ دراصل اس شخص نے صرف ایک سوال نہیں اٹھایا، بلکہ اس نے اس پورے ایکو چیمبر کی بنیاد کو ہلا دیا۔ جب سب لوگ ایک جھوٹی حقیقت کو مان چکے ہوں تو وہاں سچ بولنا سب سے بڑی بغاوت ہوتی ہے۔ اس نے اپنا مرتبہ، اپنی جان سب داؤ پہ لگا دیا۔ بالکل لگا دیا۔ اور یہاں سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ سچائی کا انکار ہمیشہ لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ فرعون لا علم نہیں تھا، جیسے ابلیس لا علم نہیں تھا۔ صحیح مثال دی آپ نے۔ ابلیس نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو وہ خدا کے وجود سے بے خبر تھوڑی تھا۔ انکار کی اصل وجہ تکبر تھی، ایگو تھی۔ ہاں، انسان کی انا اس قدر حاوی ہو جاتی ہے کہ وہ خود کو کسی ایسی طاقت کے حوالے نہیں کرنا چاہتا جو اس سے بڑی ہو۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ نفسیاتی پہلو سامنے آتا ہے۔ میں جب سورسز پڑھ رہی تھی تو ان آیات میں ذکر ہے کہ جب صرف ایک خدا کا ذکر ہوتا ہے تو منکر بے چین ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں گھٹن ہونے لگتی ہے۔ ہاں، لیکن جب خدا کے سوا اوروں کا یعنی وسیلوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آخر یہ انسانی فطرت کا کون سا حصہ ہے کہ وہ کسی ایسی نظر آنے والی طاقت یا شخصیت کو ماننا چاہتا ہے جسے وہ دیکھ سکے، بجائے اس کے کہ ایک ایسی اصل طاقت پر یقین کرے جو آنکھوں سے اوجھل ہو۔
یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ اس کی نفسیات ہے۔ یہ بہت سیدھی ہے لیکن اتنی ہی خطرناک بھی ہے۔ انسان دراصل وسیلوں کا سہارا اس لیے لیتا ہے کیونکہ ڈائریکٹ خدا سے تعلق میں نامکمل جوابداری ہوتی ہے۔ یعنی ایبسولوٹ اکاؤنٹیبلٹی۔ بالکل، ایبسولوٹ اکاؤنٹیبلٹی۔ ایک وسیلہ، چاہے وہ کوئی شخصیت ہو، کوئی ادارہ ہو یا کوئی اور چیز، انسان کو یہ سائیکولوجیکل کمفرٹ دیتا ہے کہ کوئی اور میرے حساب میں رائس ڈسکاؤنٹ کروا دے گا۔ ارے واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یہ ایک روحانی جال ہے۔ جب کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی بخشش کسی وسیلے کی وجہ سے گارنٹیڈ ہے تو اس کی انا کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ وہ اپنے کمفرٹ زون میں چلا جاتا ہے۔ یعنی وسیلہ دراصل اپنے اعمال کی ذمہ داری سے فرار کا ایک خوبصورت بہانہ ہے۔ ایک دم درست تجزیہ ہے آپ کا۔ اسی لیے ان صورتوں میں واضح کیا گیا ہے کہ ہدایت کسی پر تھوپی نہیں جا سکتی اور نہ ہی کسی ادارے کی ملکیت ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر بھی کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے تھے۔ یہ تصور تو اس بات کی جڑ کاٹ دیتا ہے کہ کوئی انسان آپ کی روحانیت کا ٹھیکیدار بن سکتا ہے۔ صحیح۔ سچی ہدایت صرف خدا کی طرف سے ہے۔ کسی وسیلے پر اندھا اعتماد اصل میں خدا کے سامنے مکمل تسلیم سے بچنے کی کوشش ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ محنت نہ کرنی پڑے اور جنت کا ٹکٹ مل جائے۔ یہ انسان کا ایک عجیب سا تضاد ہے۔ ایک طرف یہ مغرور رویہ اور دوسری طرف، جیسا کہ ہم نے شروع میں نیند کی بات کی، خود انسان کی اپنی زندگی کس قدر نازک اور بے بس ہے۔ زندگی کی فریجلٹی واقعی حیران کن ہے۔ خدا نے موت کو روحوں کے قبض کرنے سے تشبیہ دی ہے۔ ہر رات جب ہم سوتے ہیں ہماری روح لے لی جاتی ہے، کچھ کو صبح واپس بھیج دیا جاتا ہے اور جن کی مہلت ختم ہو جاتی ہے انہیں روک لیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر رات آخری رات ہو سکتی ہے۔ ہر رات ایک آخری ٹیسٹ ہو سکتی ہے۔ یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نیند کو آج کی ایک عام سی مثال سے سمجھیں تو یہ بالکل ویسا ہے جیسے ہم رات کو اپنا موبائل فون چارجر پر لگاتے ہیں۔ ہاں، ہم روز لگاتے ہیں۔ ہم سکون سے سوتے ہیں کہ صبح اٹھیں گے تو بیٹری فل ہوگی اور ہم اپنا اگلا دن وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے چھوڑا تھا۔ ہمارا پورا پلان سیٹ ہوتا ہے، لیکن اگر پیچھے سے بجلی ہی کٹ جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کی مثال دلچسپ ہے، مگر اس میں ایک نوانس ہے جہاں انسانی بے بسی اور زیادہ واضح ہوتی ہے۔ دیکھیں، موبائل کی بیٹری آپ خود چارج کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ چارجر ٹھیک ہے۔ صحیح۔ لیکن نیند کے دوران انسان کا اپنا وجود مکمل طور پر ایک ایسی طاقت کے تسلط میں ہوتا ہے جس پر اس کا اپنا کوئی کنٹرول نہیں۔ دل دھڑک رہا ہے، خون چل رہا ہے، سانس آ رہی ہے، لیکن ہماری اجازت کے بغیر۔ بالکل۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو ہم ایک سانس کے آنے اور نہ آنے کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں۔ اور اس شدید بے بسی کے باوجود تکبر، یہ واقعی حیران کن ہے۔ ان آیات میں آگے چل کر اس انسانی کمزوری کو کائنات کی فرمانبرداری کے سامنے رکھا گیا ہے۔ زمین اور آسمان کے فرما برداری کے سامنے۔ ہاں، جب زمین اور آسمان کو خدا نے حکم دیا کہ خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے، تو ان کا جواب تھا ہم خوشی سے آتے ہیں۔ کائنات کی ہر عظیم ترین چیز خدا کی فرما بردار ہے، لیکن ایک چھوٹا سا انسان بغاوت کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جب زندگی اس قدر نازک ہے تو بغیر دلیل کے چیزوں کو حلال یا حرام قرار دینا یا حقیقت کو چھپانا سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ کیونکہ ہم مکمل طور پر محتاج ہیں۔ صحیح۔ اس خالق کے نظام میں اپنی مرضی شامل کرنا پیک کوگنیٹو ڈسوننس ہے۔ انسان خود کو فرعون کی طرح سسٹم کا مالک سمجھنے لگتا ہے، جبکہ وہ اپنی ایک دھڑکن کا بھی مالک نہیں۔ جو حقیقت کو جھٹلاتا ہے وہ اصل میں اس پوری کائنات کی ہارمنی کے خلاف جا رہا ہے۔ تو جب کائنات کی نشانیاں اتنی واضح ہیں، دن و رات کا آنا جانا اتنا پرفیکٹ ہے، تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ لوگ اس پیغام سے دور کیوں رہتے ہیں؟ مسئلہ پیغام کی وضاحت میں نہیں ہے۔ سورہ فصلت بتاتی ہے کہ قرآن واضح اور مفصل ہے۔ مسئلہ ان دنوں میں ہے جو سننا نہیں چاہتے۔ اور یہاں شیطان کی سب سے بڑی اسٹریٹجی سامنے آتی ہے، شور و غل پیدا کرنا۔ وہ توجہ ہٹانے والی چیزیں اور ذہنی الجھنوں کا منظم استعمال کرتا ہے۔ آج کے دور میں دیکھیں تو یہ ڈیجیٹل نوائز، ڈوم سکرولنگ، یہ سب اسی شور کی جدید شکلیں ہیں۔ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہر کر سوچے، وہ کانسٹنٹلی ڈسٹریکٹ کرتا ہے۔ لیکن اس شور کا حل کیا بتایا گیا ہے؟ آیت کہتی ہے کہ برائی کا دفع اس چیز سے کرو جو بہتر ہو۔ یہ دشمنوں کو بھی دوست بنا سکتا ہے۔ یہ اخلاقی طاقت کی تعلیم ہے۔
صحیح، لیکن سننے میں یہ بہت آئیڈیل اور زبردست لگتا ہے۔ حقیقت کی دنیا میں آتے ہیں، جب کسی کا مقابلہ ایک منظم شور سے ہو یا پروپیگنڈا سے ہو، تو کیا واقعی صرف مسکرانا اور اچھائی دکھانا کافی ہے؟ کیا اچھائی سے شور دب جاتا ہے؟ یہ بالکل ایک اہم سوال کو جنم دیتا ہے۔ یہاں اچھائی سے مراد صرف مسکرانا یا پیسیو ہو جانا نہیں ہے۔ برائی کا بہتر طریقے سے جواب دینا ایک انتہائی ایکٹیو اور طاقتور رویہ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب آپ پر کوئی شور مسلط کیا جاتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی ریاکٹ کریں، آپ بھی چیخیں اور آپ بھی اسی شور کا حصہ بن جائیں، جسے ہم سائیکل آف ریئیکٹیوٹی کہتے ہیں۔ بہتر جواب دینے کا مطلب ہے اس سائیکل کو توڑ دینا۔ جو سامنے والے کو ایک سائیکولوجیکل شاک دیتا ہے۔ بالکل، لیکن سورسز کے مطابق یہ آسان نہیں ہے۔ آیات میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ رویہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اعلیٰ کردار اور بہت زیادہ صبر کے مالک ہوں۔ یعنی ان کے لیول پر گر کر کھیلنے سے بہتر ہے کہ اپنا کردار اتنا بلند کر لیا جائے کہ ان کا شور خود بخود چھوٹا لگنے لگے۔ صحیح کہا آپ نے، یہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ ہائیسٹ لیول آف ایموشنل انٹیلیجنس ہے، اور اس کے پیچھے خدا کا ایک بڑا وعدہ شامل ہے۔ آیت کہتی ہے کہ خدا اپنی نشانیاں آفاق یعنی ہورائزنز میں اور خود انسانوں کے اندر دکھائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچائی کو کسی بناوٹی سہارے یا چیخ پکار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سائنس جو آفاق کو کھولتی ہے اور خود شناسی جو اندر کی دنیا کو دیکھتی ہے، دونوں آخرکار ایک ہی نتیجے پر لے جاتی ہیں۔ شور کچھ دیر کے لیے دھول توڑا سکتا ہے، لیکن حقیقت اپنا راستہ خود بناتی ہے۔ یہ وعدہ واقعی بہت امید افزا ہے، اور پھر یہ کشمکش، یہ تکبر اور شور کا یہ سارا کھیل آخر میں کس انجام تک پہنچے گا؟ سورہ الزمر میں آخرت کے مکمل انصاف کا ایک بہت ہی واضح منظر کھینچا گیا ہے، جہاں زمین خدا کے نور سے چمکے گی۔ ہاں، اور اعمال نامے پیش کیے جائیں گے۔ وہاں کوئی رشوت، کوئی دنیاوی سفارش یا قبائلی عصابیت کام نہیں آئے گی، صرف اور صرف پرفیکٹ جسٹس ہوگا۔ انکار کرنے والوں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور جنتیوں کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ انصاف بالکل شفاف ہوگا۔ میں اس کو تھوڑا ماڈرن مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اگر ہم اس مکمل انصاف کے دن کو ایک ان ہیکیبل بلاک چین سے تشبیہ دیں، ایک ایسا ڈیجیٹل لیجر جہاں انسان کی ہر سوچ اور ہر عمل کی انٹری تبدیل و ناپذیر ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھیک ریکارڈ ہو گیا۔ یہ بہت دلچسپ مثال ہے۔ لیکن اسی قرآنک تجزیے میں آگے چل کر امید بھی دی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اب یہاں میرا دماغ تھوڑا الجھتا ہے۔ کیوں؟ کیا الجھن ہے؟ اگر حساب کتاب بالکل اس ان ہیکیبل بلاک چین کی طرح ٹھیک ٹھیک ہونا ہے جہاں ہر ریکارڈ سامنے آنا ہے، تو پھر یہ بے پناہ رحمت اس پرفیکٹ انصاف کے اسٹرکٹ اصولوں کو توڑے بغیر کیسے کام کرتی ہے؟ یہ واقعی اس پورے مطالعے کا سب سے گہرا حصہ ہے۔ اگر ہم آپ ہی کی بلاک چین والی مثال کو آگے بڑھائیں تو سچی توبہ کوئی ہیک نہیں ہے جو اس لیجر کے اصولوں کو توڑتا ہو۔ تو پھر کیا ہے؟ رحمت دراصل اس بلاک چین میں لکھا ہوا ایک سمارٹ کانٹریکٹ ہے جو خدا نے خود ڈیزائن کیا ہے۔ اس سمارٹ کانٹریکٹ کا کوڈ یہ کہتا ہے کہ اگر انسان موت کا وقت آنے سے پہلے اپنی انا کو توڑ کر مکمل خلوص کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو یہ کانٹریکٹ آٹومیٹکلی ایگزیکیوٹ ہو جائے گا۔ اوہ واو! اور وہ پچھلی غلطیوں کا قرض زیرو کر دے گا۔ بالکل، یعنی لیجر بالکل شفاف رہتا ہے، کوئی اصول نہیں ٹوٹتا۔ لیجر نے اپنا کام کیا اور اس سمارٹ کانٹریکٹ نے بالکل ٹھیک ٹھیک اس رول کو فالو کیا جو خدا نے بنایا تھا کہ رحمت غضب پر غالب ہے۔ یہ تصور سچ میں ہلا دینے والا ہے۔ یعنی انصاف کا لیجر ان لوگوں کے لیے پوری سختی سے کام کرے گا جنہوں نے فرعون یا ابلیس کی طرح اپنی انا میں آ کر اس سمارٹ کانٹریکٹ کا استعمال ہی نہیں کیا، جنہوں نے سچ دیکھا مگر پلٹنے سے انکار کر دیا۔ وہاں فرشتے جب پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے، تو ان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اور جو لوٹ آئے ان کے لیے اس رحمت نے انصاف کو اوور شیڈو کر دیا۔ صحیح، اور اسی لیے مایوسی کو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار بتایا گیا ہے۔ شیطان کے دو جال ہیں۔ پہلا جال یہ ہے کہ انسان سے گناہ کروایا جائے، لیکن دوسرا اور سب سے خطرناک جال یہ ہے کہ گناہ کے بعد اسے مایوسی میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ واپس نہ لوٹ سکے۔ ہاں، اسے یہی لگنے لگے کہ میرا لیجر اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ شیطان اسے اس سمارٹ کانٹریکٹ آف مرسی کو
ٹریگر کرنے ہی نہیں دیتا۔ حالانکہ خدا واضح کہہ رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، سچی توبہ پورے کے پورے دفتر مٹا سکتی ہے۔ تو اس گہرے مطالعے کو اگر ہم اب سمیٹیں تو سننے والوں، آج ہم نے 4 بہت اہم پہلوؤں پر بات کی۔ پورے جز 24 کا خلاصہ ہے یہ۔ پہلا پہلو توحید تھا، یعنی وسیلوں کے بغیر خدا سے سیدھا تعلق قائم کرنا۔ دوسرا پہلو تکبر تھا، جو سچائی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور انسان کو اپنی جھوٹی طاقت کے گمان میں رکھتا ہے، جبکہ وہ نیند میں بھی بے بس ہے۔ تیسرا پہلو آخرت کا وہ مکمل اور شفاف انصاف تھا، اور چوتھا پہلو اللہ کی وہ عظیم رحمت جو مایوسی کے ہر جال کو کاٹ دیتی ہے۔ یہ چاروں پہلو کسی ایک زمانے کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کی اندرونی کشمکش کی ترجمانی کرتے ہیں۔ انسان کا جھوٹا غرور اور کائنات کی عظیم فرمانبرداری کے درمیان یہی راستہ حقیقت کی طرف جاتا ہے۔ اس گہرے مطالعے نے سچ میں دلوں کی حالت کو بالکل واضح کر کے سامنے رکھ دیا ہے، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہم اندر سے کیا ہیں، اور اسی خود شناسی کے مقام پر یہ نشست ہمارے لیے ایک آخری اور سب سے زیادہ ہلا دینے والا سوال چھوڑتی ہے، جو کہ ہر انسان کے لیے ہے۔ ذرا سوچئے سننے والوں، اگر اسی وقت بالکل اسی لمحے وہ شفاف لیجر سامنے آ جائے اور اللہ آپ کو آپ کے اعمال کی پوری کتاب دکھا دے، تو کیا اس کتاب کو دیکھ کر دل میں ایک پرسکون اطمینان محسوس ہوگا یا ایک بے پناہ خوف طاری ہو جائے گا؟ ایک بہت اہم فکریہ سوال ہے۔ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔